اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. محترم معزز سامعین کرام، جس طرح کے اعلان ہوا ہے اور اشتہار پر بھی آپ نے ماشاءاللہ لکھوایا ہے کہ ہر 15 روز کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعلیمی، تربیتی، اصلاحی دروس ہوا کریں. اللہ اس تسلسل کو قائم رکھے اور ہم سب کی اصلاح، بھلائی، خیر اور بہتری کا ذریعہ بنائے. میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا یہ جو افتتاحی پروگرام ہے، اس میں قرآن مجید کی جو افتتاح ہے، جو ابتدا ہے، یا یوں سمجھیے کہ جو بسم اللہ ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی. قرآن مجید کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، جس کے معنی کیا ہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ کا مفہوم ہے اور ترجمہ ہے. بسم اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں ہمارے سمجھنے سمجھانے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے وضو کرتا ہوں، اللہ کے نام سے. یہ اللہ کا نام بابرکت ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی خود بابرکت ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کا اسم مبارک جو ہے وہ بھی باعث برکت ہے. جس طرح اللہ خود باعث برکت ہے اور تمام برکات اسی اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کی ہوئی. جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی خیر ہے، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. انسان کا کوئی کمال نہیں، انسان میں کوئی خوبی نہیں. اللہ جو خوبی کسی کو دے بس وہی خوبی، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں. اس لیے بابرکت ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت. وہی جس کو جو چاہتا ہے برکت نوازتا ہے. جس طرح وہ ذات بابرکت ہے، اسی طرح اس ذات کا اسم مبارک بھی باعث برکت. اسم بھی بابرکت، اللہ کا لفظ وہ بھی بابرکت. اس لیے ہر کام کی ابتدا اور ہر کام کا آغاز، نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا، وہ ہمیں اللہ کا نام لے کے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اس سے پہلے امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے دو قرین پیدا کی. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری. ایک قرین فرشتہ ہے اور ایک جن. ایک قرین فرشتہ ہے اور ایک جن. جو فرشتہ ہے وہ الہام کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، اچھائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے.
اور جو شیطان ہے وہ برائی کا وسوسے ڈالتا ہے، وہ برائی کے خیالات دل میں لاتا ہے۔ یہ دونوں ہی انسان کی آزمائش کے لیے، بھلائی کے لیے بھی اور آزمائش کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اسی طرح ہے، لیکن جو میرے ساتھ شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا، وہ فرمانبردار ہو گیا، وہ مجھے برائی کی بات نہیں کرتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے نبی کو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی، معاذ اللہ ثم استغفر، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ یہ قرین ہے، فرشتہ اور جن۔ اب اس شیطان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اس شیطان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بالخصوص جب قرآن مجید پڑھا جائے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی نیکی کا کام کیا جائے، بھلائی کا کوئی اچھا کام کیا جائے تو بسم اللہ سے اس کی آغاز کرنی چاہیے، ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ یہ قرین جن جو ہے نا، وہ قرین ملک فرشتے سے کہنے لگا میں تو مارا گیا، میں تو مارا گیا، بھوکا رہتا ہوں، سو پاتا نہیں، گھر سے باہر رہتا ہوں، سڑکوں پر گزارا کرتا ہوں، میں تو مارا گیا۔ وہ کہنے کہ وہ کیسے، یہ کیسے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ یہ جو اس کے ساتھ، جس کے ساتھ میں چمٹا ہوا ہوں نا، یہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، میں باہر رہتا ہوں، میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں نا گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، گھنٹی دی، دروازہ کھلا اور ہم آ گئے، نہ سلام نہ بسم اللہ۔ حالانکہ دونوں غلط، حکم دونوں کا ہے، بسم اللہ کا بھی، اور جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں فرشتے ہو ان پر سلام ہو۔ اس لیے جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، کتنا اچھا کلمہ ہے، لیکن ہم خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ جب بسم اللہ یہ پڑھتا ہے تو میں گھر سے باہر ہی آتا ہوں، میں تو سڑک پہ ہی مرتا ہوں۔ پھر جس وقت کھانے کا وقت آتا ہے یہ پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ انسان نہ پڑھے تو شیطان بھی کھانے میں شریک ہوتا ہے، کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ تو جب یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے میں بھوکا رہتا ہوں، یہ کھانا کھا لیتا ہے۔ تو بسم اللہ کی برکت سے وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا بھی رہتا ہوں، گھر سے بھی باہر رہتا ہوں، اور جب یہ پیتا ہے تب بھی پانی سے بھی محروم رہتا ہوں، نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے، نہ پینے کو ملتا ہے، نہ آرام کو کوئی وقت ملتا ہے، اطمینان کی جگہ نصیب ہوتی ہے مجھ کو۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اسی بسم اللہ کی برکت۔ اس لیے بسم اللہ سے آغاز ہر کام کا ہونا چاہیے، بھلائی کا، نیکی کا، اچھائی کا، کھانے کا، ہر چیز، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ تو اقل ہے، کم سے کم ہے کہ آپ کھانا شروع کریں، پانی پینا شروع کریں تو بسم اللہ سے کریں، یہ تو کم سے کم ہے۔ لیکن اللہ اس آدمی پہ خوش ہوتے ہیں، اس آدمی پر جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا لقمہ کھاتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ۔ یہ نہیں بسم اللہ کے ابتدا ہی میں، بلکہ جب آپ نے سانس لینا ہے تو الحمدللہ، جب پھر گھونٹ بھرنا ہے تو بسم اللہ۔ اس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرا دیا ہوا رزق کھا کے ہر لقمے پر بسم اللہ کہتا ہے، اور ہر لقمہ جب گلے سے اترتا ہے اس وقت الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔
تو ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بسم اللہ صرف ابتدا میں ہی نہ پڑھیں، بلکہ گلاس پانی کا پینا ہے تو جب سانس لیں اس وقت الحمدللہ پڑھیں، پھر جب گھونٹ منہ کو لگائیں بسم اللہ پڑھیں۔ یہی کیفیت جو ہے وہ ہماری کھانے میں ہونی چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن سب کا استیاب اور سب کا احاطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں ایک بات اور سمجھنے والی، آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ بے اسم ہے الف کے ساتھ، لیکن بسم اللہ جہاں بھی ہے بغیر الف کے، یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے بسم اللہ کے بارے میں۔ قرآن مجید کا ایک رسم ہے، یہ مسئلہ سمجھیے، قرآن مجید کا ایک رسم ہے۔ قرآن مجید قواعد اور ضوابط جو ہمارے تحریر کے ہیں ان کے مطابق نہیں، جو ہمارے صرفی اور نحوی ہیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ قرآن کا ایک رسم ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو محفوظ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے پھیلایا۔ یہ ایک رسم ہے، اور وہی رسم اس وقت سے لے کے اس وقت قرآن مجید میں موجود ہے الحمدللہ، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا ایک رسم ہے، ورنہ آپ دیکھیں بسم اللہ کے علاوہ اسم ہے تو وہاں الف کے ساتھ تبارک اسم ربک ذی الجلال ہے، وہاں با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، کیوں قاری صاحب ہے یا نہیں اسی طرح؟ لیکن بسم اللہ کے ساتھ الف ہے نہیں، بسم اللہ کے ساتھ الف نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ اسم کے ساتھ الف ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، نحو کا ایک مسئلہ ہے، صرف و نحو کا ایک مسئلہ ہے کہ جمع کا صیغہ جب لکھا جائے تو اس کے واو کے آگے الف لکھا جاتا ہے۔ قالا، قالا، قالو، یہ قالو کے آگے الف ہوتا ہے۔ ذہب، ذہبا، ذہبو، آگے الف ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قرآن مجید میں ایک لفظ ہے جو جمع کا اسی طرح بولا جاتا ہے، لیکن وہاں الف نہیں ہے، وہاں الف نہیں ہے، اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہی حال ہے ہمارے بوڑھوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ ابتدا وَرَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ، وَرَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ، اب جمع کا صیغہ ہے رجعوا، لیکن الف نہیں ہے۔ قاعدے کا تقاضا یہ ہے، صرفی نحوی قاعدے کا تقاضا ہے کہ وہاں الف ہو، لیکن یہاں الف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کا ایک رسم ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں الجھانا نہیں چاہتا، لیکن سمجھ لیجیے کہ قرآن کا مستقل ایک رسم ہے جو نبی علیہ السلام سے لے کے اب تک ہے، اور اسی طرح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہ دلیل ہے کہ قرآن محفوظ، یہ دلیل ہے کہ قرآن محفوظ۔ میں اس کی ایک واضح سی بات بتلاتا ہوں۔ الف لام میم ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم، تین حرف، اس کے بعد آیت کی نشانی ہے یا نہیں؟ جہاں بھی الف لام میم ہے اس کے بعد آیت کی نشانی ہے۔ اب قرآن مجید میں الف لام را بھی ہے، الف لام وہ بھی تین حرف ہے نا، چار تو نہیں ہے، لیکن وہاں آیت کی نشانی کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا وہ الف لام میم کی طرح الف لام را کے بعد بھی آیت کی نشانی دے دے تو یہ صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اس کے اوقاف بھی اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے اب تک محفوظ، یعنی الفاظ ہی نہیں، اس کے اوقاف بھی، وقف بھی، یہاں وقف ہے، یہاں وقف نہیں ہے، یہاں آیت ہے، یہاں آیت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔
اور یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ، اللہ کا ذاتی نام۔ باقی جتنے اسماء ہیں، الرحمن ہے، رحیم ہے، التواب ہے، الغفور ہے، الغفور ہے، یہ جتنے اسماء مبارکہ ہیں یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ صفاتی نام۔ ذاتی نام کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پہاڑ پر گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہے روشنی، اور موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ تم سے بول رہا ہوں۔ وہاں اللہ ذوالجلال نے اپنا نام لیا، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ گویا اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کا ذاتی نام۔ باقی اسماء جتنے ہیں وہ صفاتی ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک سیدھی سی، یہاں بہت سے مباحث ہیں لیکن ایک سیدھی سی بات کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفار ہے، الغفور ہے، العزیز ہے، یہ سب نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی۔ لیکن جس وقت آپ ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ نے فرمایا نا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ جس نام سے بھی تم پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے، تو اللہ کو جس نام سے بھی پکاریں، یا الرحمن، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یہ سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی اسماء مبارکہ ہیں۔ لیکن یا الرحمن اور یا الرحیم، یہاں سمجھیے، اور یا اللہ جب ندا کرتے ہیں تو یا الرحمن نہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا غفار، یا عزیز۔ لیکن جب اللہ کو ندا کرتے ہیں تو یا اللہ الف لام ابتدا میں الف ہے۔ باقی جگہ جتنے اسماء ہیں وہاں الف لام معرفے کے طور پر ہے۔ نام کا ایک مسئلہ ہے، معرفے کے طور پر الرحمن، الرحیم، یہ الف لام معرفہ کا ہے، لیکن الف لام اللہ میں جو الف لام ہے یہ اللہ ذو الجلال کا ذاتی نام ہے اور یہ لفظ کلمہ ہے۔ اسی لیے یا کے ساتھ جب ندا کی جاتی ہے تو یا اللہ ہی آتا ہے، وہاں الف حذف نہیں ہوتا، یا اللہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن جب رحمان کو، رحیم کو، عزیز کو، غفار کو پکارتے ہیں اس وقت الف لام نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اسم ذاتی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اسم ذاتی، ذات کا، اللہ ذو الجلال کی ذات گرامی۔ اور ذات گرامی کا اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے کیا مفہوم ہے؟ ہوا موصوف بجمیع اوصاف، جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہمارا اللہ ہے۔ جتنے بھی اوصاف، ان تمام اوصاف کا مجموعہ، تمام اوصاف کا مالک، تمام اوصاف کا منبع وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہے کہ آج کے اس دور میں نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نصاب سے اللہ کا لفظ بھی نکالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو ریاست مدینہ ہے اس ریاست مدینہ کے جتنے گماشتے ہیں باش، وہ اس کوشش میں ہے کہ نصاب کی کتابوں میں اللہ کا لفظ بھی نہ آئے۔ یہ مطالبہ ہو رہا ہے۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ اردو کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، یا اسی طرح عربی کی کتاب ہے،
ان کتابوں، یہ حتیٰ کہ انگلش کی کتاب، ان کتابوں میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ حذف، صحابہ کرام کے تذکرے حذف، خدام اسلام، مجاہدین اسلام، ان کے تذکرے حذف، ختم کر دیے جائیں۔ یہ صرف رہ جائے جس میں دینیات میں، دینیات میں یہ باقی رہے، باقی کتابوں میں حذف کر دو جی۔ کیوں؟ غیر مسلم پڑھتے ہیں یا غیر مسلم پڑھتے ہیں، وہ کیوں پڑھے؟ وہ اللہ کو کیوں پڑھے؟ وہ صحابہ کے تذکرے کیوں پڑھے؟ وہ مجاہدین اسلام کے تذکرے کیوں پڑھے؟ یہ آپ کی اسمبلی نے پاس کیا ہے، آپ کی پارلیمنٹ میں، یہ ٹھیک ہے جی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور اب دلیری یہ کہ جناب ان کتابوں سے اللہ کا نام بھی لکھا، وہاں گاڈ لکھو، اللہ تو اب مسلمانوں کا ہے، گاڈ ہمارا ہے مشترکہ، گاڈ لفظ لکھو، اللہ کا لفظ نکالو۔ آپ اندازہ کریں ہم الحاد اور کفر کی طرف کہاں تک پہنچ رہے ہیں، وہ ہم سے اللہ کا لفظ بھی چھڑایا جا رہا ہے۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے اس ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ خیر یہ داستان بڑی ہی دلدوز اور بڑی ہی پشیمان کن ہے۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اپنی اور اپنے اولادوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرنے کی ہر ساتھی کو فکر کرنی چاہیے۔ ان کو سکولوں پہ رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، سکولوں اور کالجوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں انہیں، ان کی نگرانی خود کریں، انہیں خود دین کی طرف مائل کریں، قرآن مجید خود ان کو پڑھائیں، الفاظ بھی پڑھائیں، اس کے معانی اور اس کے مطالب سے بھی آگاہ کریں۔ قرآن مجید کس لیے ہے؟ قرآن مجید نے اللہ نے کئی جگہ فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اللہ کی آیات پر تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کے معنی کو سمجھو۔ کیا الفاظ کے پڑھ لینے سے معنی آ جاتے ہیں؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اس حکم کی تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم خود بھی کریں گے، اپنی اولادوں کو بھی کروائیں گے، اور ہماری اولادیں اسی وقت سنوریں گی اور دین پر مستقم رہیں گی، بچی رہے گی دین پر، جب تک ہم اپنی نگرانی میں کتاب و سنت کی طرف ان کی آبجاری کرتے رہیں گے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا کالجوں کے اور اسکولوں کے رحم و کرم پر، چلو پڑھ کے آتے ہیں، آ جائیں گے پڑھ کے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا، جو اب تک نکل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو آگے نکلے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ ہوا کا رخ بتلاتا ہے کہ ہوا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، رخ بتلا دیتا ہے ہوا۔ وہ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کی، اس نے ہوا میں نا، یہ مٹی ہے نا، مٹی، اس کو زمین میں بکھیرا اور کہا، پوچھا شاگرد سے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مٹی اٹھائی اور زمین پہ پھینک دی۔ وہ نہ سمجھ پایا، وہ نہ سمجھ پایا۔ نے کہا بیٹا یہ مسئلہ نہیں، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس مٹی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے، بات سمجھے، یہ کس طرف جا رہی ہے، اس کا رخ کس طرف ہے۔ آج ہماری اولادوں اور ہمارے کالج اور ہمارے سکولز، ان کا رخ مکہ مدینہ اور مکہ اور مدینہ کی طرف نہیں ہے، ان کا رخ یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف۔ ہمارا ہوا کا رخ یہ بتلا رہا ہے، اور اگر ہوا کا یہ رخ اسی طرح باقی اور برقرار رہا تو پھر اپنی اولادوں کو ہم اسلام پر برقرار رکھنے کا خواب چھوڑ دیں۔ پھر الحاد اور کفر اور زندقت اگر یہی کیفیت رہی تو پھر اس سے ہمیں ہماری اولادوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میری استدعا ہے کہ اپنی اولادوں کی نگرانی اللہ کے لیے خود کریں، خود اس کا اہتمام کریں۔ جس طرح یہاں 15 روزہ ہے، قرآن مجید کی تعلیم اور تفہیم اور اس کے ترجمے کو خود سمجھیں، بلکہ قرآن مجید ہی نہیں، سب سے پہلے اس کا آغاز نماز سے کریں، اس کا سب سے پہلی ابتدا کس سے کرے؟ نماز سے کرے۔ ہمارے بلا تردد کہہ سکتا ہوں کہ 90% ہمارے نمازی ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟
نماز اللہ جلال سے مناجات ہے۔ مناجات کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے ہم کلامی ہے، اللہ سے ہم کلامی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہم کلامی ہے۔ اللہ جلال نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس لیے نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہوش میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم نشے کی حالت میں بھی نہیں ہیں، ہوش میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا الفاظ زبان سے آ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس سے پہلے نماز کا ترجمہ سیکھی تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری زبان سے بول جو نکل رہے ہیں اس کا کیا مفہوم، اس کی کیا معنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اور اللہ کا ذاتی نام۔ اور پھر دوسری بات یہ باقی تفصیلات سے ہٹ گیا کہ اللہ نے پھر اپنا تعارف جو کروایا ہے وہ کس سے کروایا؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنا پہلا تعارف ذاتی نام کے بعد کس وصف سے؟ رحمان اور رحیم سے۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں بھی رحمان اور رحیم کو پہلے ذکر کیا۔ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے نا اللہ کا نام، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنے ذاتی نام کے بعد اپنا سب سے پہلے تعارف کس سے کروایا ہے؟ رحمان اور رحیم سے۔ یہ رحمان اور رحیم سے کیوں؟ تاکہ اس اللہ سے محبت کی جائے جو رحمان ہو، رحیم ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، زندگی دینے والا ہو، رزق دینے والا ہو، سب کچھ دینے والا ہو۔ بھائی جو ایک احسان کرے، جو ایک احسان کرے تو نیک خصلت کا حامل وہ ہمیشہ اس کا کیا رہتا ہے؟ بڑا ثنا رہتا ہے، وہ اس کا احسان مند رہتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو ہمارے اوپر کتنے احسان کیے۔ ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، ان کا شمار و قطار ہی نہیں ہے، ان کا شمار و قطار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ انعامات کس کا نتیجہ ہے؟ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اور اس لیے تقاضا ہے کہ اس رحمان اور رحیم سے محبت کی جائے، اس رحمان اور اس رحیم سے محبت کی جائے جو سراپا رحمت ہے۔ اور یہ رحمان اور رحیم ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل عرض پر رحمت کرو، اللہ تمہارے اوپر آسمانوں پہ جو ہے وہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ ہم اگر رحیم ہیں تو اللہ ذوالجلال کی توفیق سے، اور ہمارے اوپر پھر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر رحمت کریں۔ یہ انسانوں پر ہی نہیں، حیوانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہی رحمت کا معاملہ نہیں، حیوانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کو ذبح کرنے کے وقت بھی شفقت کا محض ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو تاکہ اس کو اذیت نہ پہنچے۔ یہاں تک احساسات اسلام نے دیے۔ پھر آپ مجھے بتلائیں کہ جس اسلام نے یہ احساس دیا ہو اس اسلام پر دہشت گردی اور اس اسلام پر ظلم اور زیادتی کے دھبے یہ دشمن کی آواز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دشمن کا پروپیگنڈا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسلام دہشت گردی کا نہیں، اسلام رحمانیت کا ہوگا، اسلام رحیمیت کا دین ہے۔ وہ اپنا پہلا تعارف رحمان اور رحیم سے کرواتا ہے، اور رحمان اور رحیم کی وہ حکم دیتا ہے کہ شفقت کرو، رحمت کرو، رحمت کرو، شفقت کرو۔
اسلام تو یہ سبق دیتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی تقاضے اور بنیادی مطالبات کیا ہیں. بہرحال آج کے اس افتتاحی اس پروگرام میں انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. آگے سورۃ فاتحہ ہے یا باقی موضوعات ہیں وہ آپ سنتے رہیں گے اور ہوتے بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پروگرام ہمارے لیے سود مند بنائے, نفع بخش بنائے, ہماری عقیدے کی, ہمارے عمل کی, ہمارے عبادات کی اللہ تعالیٰ اصلاح کی تو ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.